اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ میرے بھائیوں، آج ویڈیو بنانے پہ میں مجبور ہو گیا، بہت زیادہ مجبور ہو چکا ہوں، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں یہ بہت ہی مشکل حالات اور بہت ہی مشکل گھڑی ہے، چل رہی ہے، بہت ہی خراب حالات چل رہے ہیں ہمارے کشمیر کے اندر۔ جہاں دیکھوں وہاں برائی نظر آتی ہے، جہاں نظر وہاں برائی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہم سچ میں برہمن قوم ہیں، قسم سے ہم سچ میں برہمن قوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا کوئی ایمان نہیں۔ ہم نے اسلام کو مذاق سمجھ کے رکھا ہے، جو کہ مذاق نہیں ہے۔ واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے جو حالات ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نے اسلام کو مذاق بنایا ہے، ہم نے اسلام سے مذاق کیا ہے۔ کیا اسلام مذاق ہے؟ کیا اسلام سے مذاق کرنا ہے؟ میرے دوستوں، میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہمیں میڈیسن دیتا ہے کسی بیماری کے لیے، وہ ہمیں میڈیسن دیتا ہے، ساتھ ساتھ ہمیں وہ ایڈوائس بھی دیتا ہے کہ آپ کو اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، آپ کو اس چیز سے گریز کرنا ہے، تاکہ آپ اس بیماری سے چھٹکارا پا سکو گے۔ میرے دوستو، قسم سے ہم اس ڈاکٹر کے اس حکم کو مانتے ہیں، ہم اس ڈاکٹر کے اس حکم کو فوراً مانتے ہیں اور اپنی زندگی میں اسے لا کر ہم اس بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ذرا غور کرو، کیا ہم نے اس ڈاکٹر کو بنانے والے کو کبھی سمجھا ہے؟ کیا ہم نے اس ڈاکٹر کو بنانے والے کا حکم انجام دیا ہے؟ کیا ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اس بیماری سے بچنے کے لیے ڈاکٹر کے ایڈوائس کو مان کر اس پہ چل رہے ہیں، اسی کے مطابق ہم اپنا جو میل ہے اسے ایڈجسٹ کرتے ہیں، لیکن اپنے پروردگار، اپنے اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے اس ڈاکٹر کو بنایا، جس نے اس ڈاکٹر کے اس دماغ کو بنایا ہے، اس کے حکم کو آپ مانتے ہو، لیکن اپنے رب، اپنے بنانے والے کے حکم کو آپ مذاق سمجھتے ہو۔ استغفر اللہ، ہم نے اپنے رب کے حکم کو مذاق سمجھا ہے۔ استغفر اللہ۔ آج کل جو حالات بن رہے ہیں، آج کل جو حالات چل رہے ہیں، یہاں جو عذاب ہم پر ابھی چل رہے ہیں، ابھی تو جھنڈا گھر پہ لہرایا گیا، ابھی تو اور کچھ باقی ہے۔ کل کو یہ لوگ ٹیکا لگوانے کے لیے بھی آپ کو مجبور کریں گے، اور آپ ہمیں لگانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ ہم نے اسلام کو مذاق کیا، اور باتیں کر رہے ہیں نا ہم نپور شرما کے بارے میں، طنز کر رہے ہیں نا نپور شرما کو۔ پہلے خود میں جاگ کر دیکھو، پہلے ہم خود میں جاگ کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہیں ہم نے اسلام کو مذاق تو نہیں بنایا، کہیں ہم توہین تو نہیں کر رہے ہیں؟ میرے دوستو، ذرا غور کرو اس بات پر۔ کیا اسلام یہی ہے کہ ہم زنا بھی کریں، ہم کھلے عام ڈرگز بھی کریں، شراب بھی پیے، لڑکیوں کے پیچھے دوڑے؟ کیا یہی اسلام ہے میری بہنوں، کہ تم شارٹ کپڑے پہنو، جس میں تمہارا پورا بدن دکھائی دے؟ یت اخ نظر اکنج پیو، بیاکھ نظر بکنج نیرا، تمے پلو چھو تھی لاگان۔ استغفر اللہ۔
استغفراللہ، یہ جوان کتنا برداشت کرے گا؟ اس جوان کی مردانگی کب تک قابو میں رہے گی؟ ذرا مجھے یہ بتاؤ۔ اگر آج کا نوجوان گمراہ چھو، واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ لڑکیوں کی وجہ سے، آپ جیسی بہنوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا، اپنے جسم کو کھلا چھوڑ دیا۔ گوڑو ہیور چھوتے ہزار زن چھو آسان دریٹی کران، اور وہ بھی اتنا کہ تمہاری سطر دکھائی دے رہی ہے۔ اوچ گوڑو ہزار، اتنا آپ کا پجامہ آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہے کہ استغفر اللہ، میں کیا بتاؤں آپ۔ میں پہلی ایک بات سنوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں آپ کی طرح، ایک عام نوجوان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، لیکن آج میں مجبور ہو گیا یہ ویڈیو بنانے کے لیے، کیونکہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں، قسم سے پتہ نہیں کون سا عذاب آنے والا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اب کون سا عذاب بھیجے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا عذاب آئے کہ ہمیں توبہ کرنے کی فرصت نہ ملے، ہمیں توبہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ میرے دوستو، اسلام کو مذاق مت بناؤ، میرے بہنوں اسلام کو مذاق مت بناؤ، قسم سے پردہ کرو۔ اگر پیر چھنو اخ کت ونا ڈول چھو گژھان، اگر پیر چھنو اخ کت ونا زو چھو مارا پان چھو چھپ دیوان، مگر اگر خدائی یوس خدا ونی کریم یم تے رزق دتنو، یم تے زندگی دتنو، یم تے عزت دتنو، مال دتنو، دولت دتنو، خوشی دتنو، اور اسی رب کے حکم کو تم نے پیروں تلے رون دیے، اسی رب کے حکم کو تم نے چھوڑ کر رکھا ہے، اسی رب کے دین کو تم نے چھوڑ رکھا ہے، اسی رب کے دین کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رات بھر روتے رہے، راتوں رات ہمارے لیے روتے رہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنا لہو اس دین کے خاطر قربان کر دیا، اپنے دندانی مبارک شہید کر دیے دین کے خاطر، اسی دین کو ہم نے مذاق بنایا۔ کیا ہم خود کو محمدی مانتے ہیں؟ ہاں، کیا یہ سچ ہے کہ ہم محمدی ہیں؟ کیا ہم محمدی جیسے کام کرتے ہیں؟ ہم خود کو محمدی مانیں گے؟ حسینی کہنے والوں جو خود کو حسینی مانتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ، جو خود کو حسینی مانتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کیا تم سچ میں حسینی ہو؟ ہاں، سڑک پہ ڈرگز کرتے ہو، شراب پیتے ہو اور خود کو حسینی مانتے ہو؟ ہم زنا کرتے ہیں، غیر ریلیشن شپ رکھتے ہیں جو کہ رکھنے کا حق ہی نہیں ہے ہمیں، جو کہ اسلام میں ہے ہی نہیں، جو اسلام میں حرام ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن شپ جو آج کل ہمارے کشمیر میں عام ہو چکا ہے، 99% اس سمے یوتھ اسی فتنے میں ملوث ہے، اسی زنا میں ملوث ہے۔ یہ زنا ہے، یہ ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، قسم خدا کی یہ محبت نہیں ہے۔ جا کر اسلام کو پڑھو، اسلام کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، حدیث پڑھو، حدیثوں کو سمجھو۔ یہ زنا کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ ریلیشن شپ، یہ پیار محبت، بابو شونا، آئی لو یو وغیرہ وغیرہ جو ہم کرتے ہیں، یہ پیار نہیں ہے، یہ گمراہی ہے قسم سے۔ واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زنا ہے، زنا کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے غیر محرم کی طرف دیکھا اس نے آنکھوں کا زنا کیا، جس نے غیر محرم کی آواز کو سنا اس نے کانوں کا زنا کیا، جس نے غیر محرم کی طرف قدم بڑھایا اس نے پیروں کا زنا کیا، جس نے غیر محرم کے خلاف، غیر محرم کے متعلق جس نے اپنے دل میں گندے خیالات لائے، اپنے ذہن میں گندے خیالات لائے، اس نے دل کا گناہ کیا، اس نے دل کا زنا کیا، اس نے دماغ کا زنا کیا۔ ہر اعضاء زنا کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ جو پریکٹیکلی زنا کرتا ہوگا وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور جو ریلیشن شپ رات بھر 3 بجے 4 بجے، کچھ لوگ تو میں نے اذان کے برابر صبح فجر کی اذان تک میں نے بات کرتے ہوئے دیکھے ہیں۔
ایسے لوگ بھی ہیں جو صبح فجر کی اذان تک برابر اپنی بابو شونا کے ساتھ بات کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کیا گپ شپ مارتے ہیں، مجھے استغفر اللہ میں کیا بتاؤں گا، اب سب کچھ تو نہیں بتاؤں گا، پھر آپ لوگ کہیں گے یہ کیسی ہدایت ہے اور کیا بک رہا ہے، لیکن کہنے کے لیے مجبور ہوں کیونکہ ہمارے علماء کرام جو اس سمے دین کی حفاظت بنے ہوئے ہیں، جو اس سمے دین کو پال رہے ہیں، ہم انہی کو گالی دیتے ہیں، ہم قسم سے انہی کو گالی دیتے ہیں، انہی کو غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم خود غلط ہیں، جو اس سمے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، جو اس سمے دین کو پال رہے ہیں، جو اس سمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پال رہے ہیں، ہم انہی کو گالی دیتے ہیں، انہی کو غلط سمجھتے ہیں اور خود کو ہم مومن سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم دن پر ڈرگز کرتے ہیں، انسولین کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اور یہ بہنیں ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ شیطان سے مندش قسم سے شیطان چھ منچا امن کن وچھت شیطان منچا امن سے باسا اس مل سن ہم کچھ نیا کر رہے ہیں، یہ ماڈرنائزیشن ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے یہ ماڈرنائزیشن نہیں ہے، اسلام کو پڑھو پھر دیکھو یہ ماڈرنائزیشن ہے یا گمراہی ہے، یہ ماڈرنائزیشن کن یہ جہنمک طرز عمل، یہ تم خود کے لیے جہنم بنا رہی ہو، خود کے لیے جہنم کا سامان بنا رہی ہو، خود کے لیے جہنم کے لیے وہ جو ساز و سامان تیار کر رہی ہو، اور یہ عمل آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، قسم سے کافی ہے، مہربانی کر کے یا تو اسلام کو پالو یا ایسے ہی کیا بسا مسلمانی پر پکا، کیا بسا صحیح مسلمان، کیا میں مسلمان ہوں، کیا بسا مسلمان یا اسلام پکا، اگر نہیں تو پھر یہ پراؤڈ ٹو بی مسلم کیا کر چوں، یہ پراؤڈ ٹو بی مسلم کہاں کا ہے، صرف کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان دکھنا بھی چاہیے، مسلمان ہونا بھی چاہیے، یہ اندر سے بھی ہونا چاہیے، باہر سے بھی ہونا چاہیے، جب یہ اندر سے مسلمان ہوگا، صحیح میں مسلمان ہوگا تو باہر سے دکھے گا بھی، نہ تو ہم اندر سے مسلمان ہیں نہ تو ہم باہر سے مسلمان دکھ رہے ہیں، قسم سے ہم یہودیوں کے چچے لگ رہے ہیں، مندش میں مانیم کت کرت خدا سن قسم، میں اس سے پہلے خود گمراہ تھا، میوزک ارجیت سنگھ بوڑ فین ہاں بڑا فین تھا میں اس کا، استغفر اللہ، میوزک کر رہا تھا میں، میوزیشین بننا چاہتا تھا میں، استغفر اللہ، لیکن وہ گمراہی تھی، میوزک اسلام میں حرام ہے، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میوزک کو چھوڑا ہے، اگر کوئی بھی مسلمان میوزک کے ساتھ اٹیچ ہے، میوزک میں ملوث ہے، مہربانی کر کے آپ یہ سب چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ عمل آپ کو جہنم میں لے جائے گی، اسے نہیں چھوڑو گے تو جہنم سے نہیں بچ سکو گے، یاد رکھنا، جہنم کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ہم نے مذاق سمجھ کے رکھا نا دین کو، اچھن قبریون عذاب تے باسا کی یا سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ون قبر کا عذاب، قبر کا منظر سخت ترین ہے، دردناک ہے، وقتک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھو پنی زبانی مبارک سے ارشاد فرما، یہ پنی زبانی مبارک سے ونان کہ قبر کا منزل بہت ہی دردناک ہے، اور اسن گرین گسان، اسن ٹس مس گسان، اس باسان اس آسن تت پوش لگت، ہائے جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم شراب بھی پیے، زنا بھی کرے، ایسے کپڑے بھی پہنے جس طرح آج کل ہم پہن رہے ہیں، چاہے کور چھا کٹ چھا، خاص کر وکنس کور، استغفر اللہ، خاص کر وکنس کور، بس بار بار ونان استغفر اللہ، تری پھر چھس ونان، خبر تہ میں یہ سمجھ، آج کل کی لڑکیاں ایون کی اتھ مز مین بہن تے شامل، گرچہ تو اسلام کے مطابق آپ سب میری بہنیں ہو، مجھے آپ کو اپنی بہن جیسا عزت دینا ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، میں نظر میں چھو تو سرے بہن،
اب تہ وسیو نا کات بن کن بہ کیا کرتا. ہاں قسم سے اسلام کو مذاق مت بناؤ. ہاں تو یم پلو چھو لاگان مہربانی کرت اخ گزارش چھم قسم سے. ہاں بیار پٲٹھۍ چھُس بہٕ ونان. ہاں قسم چھو تس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن, قسم چھو خدائی سن, قسم چھو قرآنک. اگر واقعی مسلمان کور چھو, اگر واقعی مسلمان چھو, مہربانی کرت اس کی پتھ کن کریو توبہ, پردٕ کریو پنس پانس, کریو پردٕ, اس کی پتھ کن لگیو برقہ, پردس مز روزو, پردس مز نیرو بازر, پردس مز گژھو آفس, پردس مز گژھو. واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دیو امیک اجر عظیم کرو عطا. فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ اس کے جیسا بنو. اپنے جسم کو مت نکھارو, اپنے جسم کو مت دکھاؤ غیر مردوں کو. یستی آج کران چھو بازار, قسم سے تم جان بوجھ کر بازار میں ہاں اپنے جسم کو کھلا چھوڑ کے جاتی ہو. ہاں استغفر اللہ. اور کچھ ون کیا ونیو تھی شاید چیز آسان دہس زین وچھان استغفر اللہ. لیکن حالات ایسے ہیں جہاں دیکھیں وہاں گناہ, یہاں دیکھیں یہاں گناہ, وہاں دیکھیں وہاں گناہ. قسم سے جہاں نظر پڑتی ہے وہاں گناہ ہوتی ہے. ایک ہی نظر میں انسان گنہگار ہو جاتا ہے, ایک ہی نظر میں. دویم چھن کہتے استغفر اللہ. اگر دویم نظر کرو تو ایمان ختم, ایمان ختم. قسم سے یُتھ حساب کتاب چھُ سانین مستوراتن ہون. واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اسلام کا جنازہ نکل رہا ہے, اسلام کا خاتمہ ہو رہا ہے, یہ ہمارے دلوں سے نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسلام کو اٹھا رہا ہے. اب وہ دن دور نہیں جب سور پھونکا جائے گا. یہ قرآن کو ونن چھو, قرآن چھ ونان, اللہ تعالیٰ ونان. وہ دن دور نہیں جب سور پھونکا جائے گا, مشرق سے مغرب کو ایک کر دیا جائے گا, پہاڑوں کو چیر پھاڑ کر دیا جائے گا. تب کیا کرو گے؟ ہاں تب کیا کرو گے؟ اے میں نے بنو کیا تشوہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا اس کے دل ہاں کیا اس کی نیت سے بڑھ کر آپ کی نیت ہے؟ کیا اس کے دل سے مطلب اس کا دل جو صاف تھا, اس کی نیت جو صاف تھی, کیا اس سے بڑھ کر آپ کی نیت صاف ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر آپ کا دل ہاں اچھا سوچ رہا ہے, اچھا محسوس کرتا ہے؟ کیا تمہارا دل اتنا صاف ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر نہیں ہے تو پردہ کرو. اگر تم یہ ماننے کے لیے تیار ہو کہ ہمارا دل اس کے دل جیسا نہیں ہے, ہمارا رویہ اس کے رویہ جیسا نہیں ہے, تو آج سے پردہ کرو, آج سے پردہ کرو. کیونکہ ہر نوجوان اس سمے اگر گمراہ ہو رہا ہے, قسم سے وہ آپ لڑکیوں کے اس کپڑوں کی وجہ سے, اس ڈریسنگ کی وجہ سے جو آپ کپڑے پہنتی ہو, قسم سے اس طرح کے کپڑے پہنتی ہو کہ شیطان چمنچا, شیطان خود شرم کھا رہا ہے آپ کی طرف دیکھ کے. لوگ چو لان تان کرا, لوگ چو لیک کرا, قسم سے, جو کہ گالی دینا اسلام میں نہیں ہے, لیکن لوگ آپ کو گالی دے رہے ہیں. قسم سے آپ کے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں, آپ کے ماں باپ کو لان تان کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں. واللہ رسول کسی مومن کا ایمان بھی سیف نہیں ہے. اگر پنس پانس مومن, اگر واقعی کا مومن آئے, واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس ڈریسنگ کی وجہ سے, آپ جو جس طرح کپڑے آج پہنتی ہو, جس طرح بال بکھر رہے ہوئے کھلا چھوڑتی ہو, ہاں ٹائٹ پینٹ, جینز پینٹ, ٹی شرٹ لگا کر, استغفر اللہ, اندر چھنا آسانی سے لگت, استغفر اللہ. ون کیا ونمو بہ شاید تھی مولوی صاحب شاید کنی آسان وچا, استغفر اللہ. لیکن میں اس بات کو یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں کیونکہ تمہارا رویہ ہی ایسا ہے. یہاں پولیو نے اسلام, نت کریو اسلام مز کوئی. سب ویڈیو بناؤ جس کو اسلام راس نہیں آ رہا ہے, جس کو اسلام پہ نہیں چلنا ہے, جس کو اسلام کے مطابق نہیں جینا ہے, اپنی زندگی نہیں گزارنی ہے, میں اس سے گزارش کرتا ہوں یا مگر اسلام بدنام کی, اسلام بنون مذاق کی. ہاں یم کافر چھ لیک کران, یم کافر چھ اس طنز کران, یم چھ تنقید کران, اس چھ نپور شرماس غلطی کھالان, اسے بڑ توہین کران چھ.
ہم سنتوں کا جنازہ نکال رہے، اس سے بڑھ کر کیا توہین ہو سکتی ہے؟ ہم فرضوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا توہین ہو سکتی ہے؟ جب ہم اس خدا کے نہیں ہیں، جب ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، تو پھر ہم کس کے ہیں؟ ہم نبور شرما پر طنز کر رہے ہیں۔ اس نے غلطی کی، اس نے جو کہا برا کہا، اس نے جو کہا غلط کہا، لیکن ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہیں ہم توہین تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم مسلمان ہو کے اسلام کی توہین تو نہیں کر رہے ہیں۔ اور نماز کتھے کا نماز ہی پڑھ رہی، نماز کتھی کوئی پڑھ ہی نہیں رہا ہے، قسم سے ایز گمراہی جو نماز پہ قائم نہیں وہ دین میں نہیں، جو دین میں نہیں وہ مسلمان نہیں۔ یہ مفسرین کا لکھنا ہے، یہ مفسرین لکھتے ہیں جو نماز میں نہیں وہ دین میں نہیں، جو دین میں نہیں وہ اسلام میں نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ مہربانی کرے نماز کریو قائم، مہربانی کرے پرد کریو پرد کریو، نماز پڑھو، نوجوانوں ڈرگز تریو، مہربانی یہ ڈرگز چھوڑو۔ یہ آپ کے رگوں میں ان کافروں نے، ان یہودیوں نے چال بنا کر آپ کے رگوں میں اس طرح کا میڈیسن بھرا ہے، اس طرح کا نسخہ بھر دیا ہے کہ آپ نہ دین کے رہو گے، نہ دنیا کے رہو گے، نہ اس دنیا کے نہ اس دنیا کے، کہیں کے نہیں رہو گے، نہ ماں باپ کے نہیں رہو گے، نہ رشتہ داروں کے رہو گے۔ اس طرح کا کہ تم اسلام کے بارے میں کچھ سوچو گی بھی نہیں۔ آپ کا ایمان ختم کر دیا جاتا ہے ان ڈرگز کے ذریعے۔ مہربانی کر کے ڈرگز چھوڑو۔ اور میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، مہربانی کر کے تم پردہ کرو، مہربانی کر کے اگر سچ میں مسلمان ہو تو پردہ کرو، بازار برقع پہن کے نکلو۔ اگر نہیں ہو، اگر اپنا جسم دکھانا چاہتی ہو مردوں کو، حالانکہ یہی چل رہا ہے، جان بوجھ کے تم ہماری سانی بینی، جان بوجھ کے تم ایسے کپڑے پہن رہی ہو تاکہ ہمیں نوجوان ہمارے پیچھے پڑے، نوجوان ہمارے پیچھے آئے۔ یہ نوجوان یس تحکن وچھان یمس نوجوانس تحکن نظر پیوان، اس کے اندر شہوت جاگ جاتی ہے، شہوت کے بعد یہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ من کیا ونمو بتائے؟ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہو از ریسپانسبل فار اٹ؟ آپ لڑکیاں اس کے لیے ریسپانسبل ہو۔ یمتے مرد تہ پیٹ، یہ اسلام ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ یمتے مرد تہ پیٹ نظر، یمنتے مردن غیر مردن تہ پیٹ نظر پیوان تہنس جسمس پیٹ، ان سب کا گناہ آپ پہ لکھ دیا جاتا ہے، ان سب کا گناہ آپ کے ذمے میں ہے، اور ان سب کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یا تو اسلام کو سمجھو، یا تو اسلام پہ چلو، نہیں تو اسلام کو بدنام مت کرو، اسلام کو بدنام مت کرو۔ اسلام مذاق نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، مہربانی کر کے۔ آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں، صرف جوان مر رہے ہیں، یہ کیونکہ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، عذاب دیکھو، باطل ہم پر غالب ہو رہا ہے۔ کیوں غالب ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، ہمارا ایمان ہمارے دلوں میں نہیں رہا۔ باطل تو ہم پر ظلم کرے گا ہی، کیونکہ ہمارے دلوں سے ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اب اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ اسلام کا جنازہ ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ وہ اللہ ہم سے اتنا روٹھ چکا ہے کہ مدد کرنے کے لیے اللہ کے سوا اب کوئی نہیں آئے گا۔ اور یہ صاف واضح ہے ہمارے دین میں، نہ اب کوئی پیغمبر آئے گا، نہ اب کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی انبیاء آئے گا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب کوئی نہیں آئے گا، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا جو آپ کو ان برائیوں سے روکے۔ مہربانی کر کے علماؤں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، علماؤں سے مشورہ لو،
یہی علماء کرام آج تمہارے دین کی حفاظت کر رہے ہیں. یہی علماء کرام، ان سے اپنا ناطہ جوڑو، ان سے اپنا رشتہ جوڑو. یہی دین کی حفاظت میں دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. مہربانی کر کے علماؤں سے نفرت مت کرو. ان لوگوں سے نفرت مت کرو جو آپ کو برائیوں سے روکتے ہیں. سچا پیار وہی ہے جو کسی کو برائی سے روکے، جو کسی کو زنا سے روکے، جو کسی کو شراب سے روکے، جو کسی کو ڈرگز سے روکے. وہی آپ سے سچا پیار کرتا ہے. جو آپ کو نمازوں پہ کھڑا کرے، جو آپ کو نیک اعمالوں پہ کھڑا کرے، جو آپ کو دین کی دعوت دے، وہی آپ سے سچا محبت کرتے ہیں. سچا محبت اس کو نہیں کہتے کہ ہم لڑکیوں کو پٹائیں، رات بھر ان کے ساتھ باتیں کریں، رات بھر ان کے ساتھ گپ شپ کریں. یہ تو سیدھا زنا ہے. میں تو محسوس کھولوانا بسن کھوتا کہ یہ سیدھا زنا ہے. ان کے ساتھ زنا کرنا یہ محبت نہیں ہے. یہ جسمانی خواہشات کے لیے آپ ریلیشن رکھ رہے ہو. قسم سے جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لڑکی لڑکے کے ساتھ ریلیشن رکھتی ہے، لڑکا لڑکی کے ساتھ ریلیشن رکھتا ہے. صرف جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، صرف زنا کرنے کے لیے. چاہے کسی کا دل کتنا بھی صاف ہو، لیکن شیطان تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. شیطان دین سے چینز دل صاف روزنا. اور اگر صاف چھیتے، اگر کس پہ نیت صاف چھی تم پتہ تم سۭتۍ کتھ کران اسلام چھی ونان یہ زنا ہے، کیونکہ تم غیر محرم کے ساتھ بات کر رہے ہو. سو کیا وہ تھی کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ مہربانی کریے، مہربانی کر کے یہاں تو اسلام کو سمجھو، اسلام پر چلو، نہیں تو اسلام کو بدنام مت کرو. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کا حساب لیں گے. یہ قرآن مزیم الفاظ بچس یہ جو الفاظ میں نے کہہ دیے نا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کا حساب لیں گے، اس طرح کے الفاظ قرآن پاک میں ہیں. جا کر دیکھو، پڑھو، سمجھو. جب اللہ ہر چیز کا حساب لیں گے تو پھر مجھے بتاؤ کیا یم خرافات اس کرانچ، یم ایکٹیویٹیز اس کرانچ، یہ سب لکھ دیا جاتا. کیا ہم ان سے چھوٹنے والے ہیں؟ چھوٹنے والے ہیں؟ نہیں چھوٹنے والے ہیں. قسم سے اللہ تعالیٰ بچین پنی عذاب نش، اللہ تعالیٰ بچین پنی عذاب نش. اللہ تعالیٰ دین ساروین ہدایت، اللہ تعالیٰ دین ساروین ہدایت، پروردگار دین ساروین ہدایت. اسلامس پہ پکنک توفیق، اسلامس پہ مر مٹنک توفیق. باقی وسلام، السلام علیکم.